پوشی میرے گھر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سانس لیتا وہ تو آتی مگکتا باقی نعت پڑھتا وہ تو آتی مگکتا باقی میرے لہجے تو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے تو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کی یادوں سے رگتی نمی آنکھوں میں ان کی یادوں سے رگتی نمی آنکھوں میں مجھ کو مانگتا مجھ کو مانگتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مانگتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے ایمان کے آئیں گے قبر میں میری ہے ایمان کے آئیں گے لگت میں میری اپنے منگتوں تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا کہیں سبحان اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہر مہینہ انہی کا ہے کیونکہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو نہ یہ کائنات ہوتی نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ یہ محفلیں سجتی جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں سب سرکار کے صدقے میں ملا ہے سرکار کی آمد کے صدقے میں ملا ہے
تو انہی کی اولاد سرکار غوث اعظم ہے. آئیے ان کا بھی ذکر کریں اور اس خاندان کا بھی ذکر کریں. چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جگہ، پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جگہ، پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جگہ، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے. درد مردوں کے سر پر سایہ فکر، درد مردوں کے سر پر سایہ فکر، درد مردوں کے سر پر سایہ فکر، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے. اور سر کٹا کر بچایا اسلام کو، سر کٹا کر بچایا اسلام کو، سر کٹا کر بچایا اسلام کو، وہ علی کا گھرانہ سلامت رہے، وہ علی کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے. عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت سیدہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ
سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے. کہیں سبحان اللہ. دیکھیے وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ابھی ہمیں وعظ و بیان بھی سننا ہے. دو تین اشعار چلتے ہوئے آخر میں سرکار غریب نواز کی شان میں منقبت کی پیش کر دوں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی شان میں منقبت کے دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. اس کے گھروں کے سبز بکاری کیا راجا مگر راجا ہے کیا راجا مگر راجا ہے. اس کے گھروں کے سبز بکاری کیا راجا مگر راجا ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ ہے. سارے گرد کا گھیرا جا میرا پجامہ گا راجا. سارے گرد کا گھیرا جا میرا پجامہ گا راجا. سارے گرد کا گھیرا جا میرا پجامہ گا راجا. حیدر کا لوڈ بسکنا کا لال گئے. حیدر کا لوڈ بسکنا کا لال گئے. بے شک میرا مرید محمد کی یاد گئے. بے شک میرا مرید محمد کی یاد گئے. حیدر کا لوڈ بسکنا کا لال گئے. بے شک میرا مرید محمد کی یاد گئے. بے شک میرا مرید محمد کی یاد گئے. دیوانوں کو کس بات کا ملال گئے. دیوانوں کو کس بات کا ملال گئے. راجا کو اپنے پر جب پورا خیال گئے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ. ہاں سارے گرد کا گھیرا جا میرا پجامہ گا راجا. سارے گرد کا گھیرا جا میرا پجامہ گا راجا. ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا گے تجھے. ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا گے تجھے. ہند کا شاگ محمد نے بنایا گے تجھے. ہند کا شاگ محمد نے بنایا گے تجھے. کسے آئے گا کوئی حلف حکومت میں تیری. کسے آئے گا کوئی حلف حکومت میں تیری. بجدن پاگل کرسی پہ بٹھایا گے تجھے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ. ہاں ساری گرد کا گھیرا جا میرا خواجہ مگا راجا. ساری گرد کا گھیرا جا میرا خواجہ مگا راجا. آخری شیر سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ انسان کو محبت کا حق ادا کرنا ہوتا. آج ہمارے شوکت باپو نے جب دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہو گیا. لیکن تھوڑی کشمکش میں یہ تھا کہ میرے خود کی بہن کے وہاں ابھی پروگرام چل رہا ہے اور مجھے وہاں حاضری دینی تھی. لیکن میں نے سوچا کہ پہلے بابا صاحب نے اس دن بھی جب ہم اکٹھا ہوئے تو مجھے خاص کر کے دعوت دی تھی اور ہمارے زاہد بھائی انہوں نے بھی خاص کر کے دعوت دی تھی. تو ان کی دعوت پر
लब्बैक कहते हुए हाजिर आ गया हूँ। आखिरी शेर में ये पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मेरा ईमान, मेरा अक़ीदा बोलता है कि आप लोग खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि सुबहान अल्लाह की सदा ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि शायर बड़ी ही खूब अंदाज में लिखता है कि ये ख़जाना खाली क्यों नहीं होता, ये ख़जाना हमेशा भरा हुआ क्यों रहता है। तो शायर इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। कभी बिगड़ी को बनाना, कभी तकदीर जगाना, कभी रोतों को घसाना, कभी औलाद दिलाना, कभी रोतों को घसाना, कभी औलाद दिलाना, कभी बिगड़ी को बनाना, कभी तकदीर जगाना, कभी बिगड़ी को बनाना, कभी तकदीर जगाना, कभी रोतों को घसाना, कभी औलाद दिलाना, कभी रोतों को घसाना, कभी औलाद दिलाना। 800 साल से आकर पिघले ताग ज़माना, 800 साल से आकर पिघले ताग ज़माना, कैसे होगा वाला खाली ये अली का ये खजाना। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा। हाँ सारी गिल्ड का गे राजा मेरा ख्वाजा मगा राजा, सारी गिल्ड का गे राजा मेरा ख्वाजा मगा राजा। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। आइए मैं मौलाना अकरम साहब से कहूँगा कि इस जलसे की कार्यवाही को आप आगे बढ़ाएं और हजरत का जो है अनाउंसिंग भी आप ही फरमा दें। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, निगाहों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, इसकी जबा पर नातो मनक़बत थी अभी अभी। हमारे सैयद शबीर बाबू, सैयद शौकत बाबू की साहबजादी की शादी खाना आबादी की खुशी के मौके पर इस महफिल मिलाद के अंदर वो नातो मनक़बत पढ़ते जा रहे थे और आदमी तसव्वुरात में हमें गुंबदे खजरा का दीदार कराते जा रहे थे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की ये महफिल जो है सैयद शौकत अली बापू की साहबजादी की शादी खाना आबादी की खुशी के मौके पर मुनक्किद की गई है। और उनके बताने के मुताबिक हमारे हज़रत अल्लामा व मौलाना जो जूनागढ़ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं हज़रत अली मोहम्मद साहब रहमानी, वो भी बच्चियों के उस्ताद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इनका खिताब समाअत फरमाएंगे। और हमारी ये आदत करीमा है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई मौका आता है, चाहे खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हर प्रसंग में हर मौके के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक को सजाकर हम उन्हें याद कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी है। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, सारी कायनात ना होती। और सारी कायनात आज हमारा जो यहाँ पर आने का मकसद है कि सारी कायनात जो है, सारी कायनात में सबसे पहले रुए ज़मीन के अंदर अगर कोई रिश्ता वजूद में आया है तो वो निकाह का रिश्ता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा
کہ جنت کے اندر آپ لوگوں نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہاں پر آپ تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر ہماری اور آپ کی ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، آپ کو چھونے کی کوشش کی تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم، نکاح کے بغیر نہ چھونا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو میرا نکاح کرا دے، تو رب نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں مہر ادا کرنی ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم، یہ مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے مختلف روایات ہیں، ان میں سے چند روایات کا ذکر کر دوں۔ ہمارے حضرت علامہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بلکہ سید شوکت علی بابو کی محبت میں کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے عرش پر جس میرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میرے محبوب کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، تمہاری مہر ادا ہو جائے گی۔ کہیں روایت میں ایسا ہے کہ 7 مرتبہ محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھ دو تو تمہاری مہر ادا ہو جائے گی۔ تو جنت میں سب سے پہلے جو نکاح کرایا اللہ نے، آدم علیہ السلام اور ہماری اور آپ کی ماں حوا کا نکاح کرایا، اور دنیا میں یہی میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے رشتہ نہ تو بھائی بھائی کا ہوا، نہ ماں بیٹی کا ہوا، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی، سب سے پہلے دنیا میں کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ نکاح جو ہے بہت پاکیزہ اور خوبصورت رشتے کا نام ہے، اور شادیاں تو بہت ہوتی رہتی ہے، دوسرے مذہبوں میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑے مبارک بات ہیں ہمارے سید شوکت علی بابو اپنی بچیوں کی شادی خانہ آبادی کی خوشی کے موقع پر انہوں نے محفل میلاد شریف کا پروگرام رکھا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے دائرے میں رہ کر انہوں نے یہ بہترین پروگرام وائس کا خطاب کا پروگرام رکھا ہے، اور اس سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت بھی ملے گی، لوگ اس سے کچھ سبق بھی لے کے جائیں گے۔ اور شادی کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح کے اندر کہ 2 میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذریعے سے 2 خاندان بھی ایک دوسروں کے قریب ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا رہے گی کہ مولا کریم ان کی بچی کو خوشحالی عطا فرمائے، دونوں پریوار، دونوں قسم کے اندر ایک دوسروں سے محبت عطا فرمائے۔ اور اس دنیا کے اندر تو بے شمار انسان ہیں، ہر ایک انسانوں کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے، یہی آرزو ہوتی ہے، یہی امیدیں ہوا کرتی ہیں، یہی ارمان ہوتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کے 3 سپارے کی آیت ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو ہیں اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو، تو میرے اور میرے محبوب کے فرمان پر عمل کرو۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم جو ہیں کوئی بھی کام کریں تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کریں۔ اگر سنت کے مطابق کام کریں گے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نکاح، شادی، منگنی وغیرہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے قدم قدم پر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کے پاس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کو یہ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ پینے والے پی رہے ہیں بے خودی پوشیدہ ہے، پینے والے پی رہے ہیں بے خودی پوشیدہ ہے، کیا میرے ساقی تیری دریا دلی پوشیدہ ہے، نور حق چہرے پہ ہے نور نبی پوشیدہ ہے، چاند تو نکلا ہے لیکن چاندنی پوشیدہ ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ الی اشرف النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام سادات کرام، علماء کرام، بالخصوص حافظ محمد اکرم صاحب مدد ذلہ العالی، عزیزان گرامی، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا ومحمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وسلموا تسليما۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہم اور آپ مل کر حضور آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ دی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، خلاصہ کائنات، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیجئے اور جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ کیا امر توقیر کا ان کی موقر ہو تو ایسا ہو، کیا امر توقیر کا ان کی موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہمیں غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ ہمارے عزیز جناب سید شوکت باپو صاحب قبلہ، ان کے صاحبزادی کے شادی خانہ آبادی کے موقع پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی اس بابرکت مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما کر جس گھر میں شادی ہے اللہ پاک خانہ آبادی بنائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ عز و جل کے مقدس کلام قرآن مجید میں سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل جلالہ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تشریف لائیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ رب کریم کا فرمان الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیوں حاکم ہیں؟ کیوں افسر ہیں؟ کیوں برتری ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ پاک نے پوری مخلوق کے انسانوں کو ایک درجے اور ایک مرتبے کا نہیں بنایا، بلکہ
انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت کے بارے میں بھی رب نے فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں بعض پر بعض کو فضیلت عطا کی ہے ہم نے۔ تو گروہ مرد بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور گروہ عورت یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر حاکم اور افسر اس لیے بنایا ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے۔ مرد عورت سے کس بات میں افضل ہے؟ یاد رکھیے، درجات کے اعتبار سے دین میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام اور رسولوں کا ہے۔ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر جلواگر ہوئے، سب کے سب مرد ہوئے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ مرد کی فضیلت ہے، یہ برتری ہے۔ اور کیا فضیلت ہے؟ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ صرف مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر امامت کا درجہ صرف مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو نہیں۔ کوئی عورت مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتی، یہ فضیلت ہے مردوں کی۔ اس کے علاوہ داڑھی اور امامے کی جو فضیلت ہے وہ صرف مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو نہیں۔ مرد پورا مہینہ 5 وقتہ نماز ادا کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ مرد پورے رمضان شریف کے روزے رکھ سکتا ہے، عورت نہیں رکھ سکتی، کچھ جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے مردوں کی، اور اسی فضیلت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر افسر بنایا ہے۔ مرد کو عورتوں پر حاکم بنانے کی دوسری وجہ بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد حضرات کی عورتوں پر فضیلت اور برتری کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عورت سے افضل ہے، اور یہ وجہ اللہ نے بیان کی۔ اور دوسری وجہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد حضرات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو اپنا کاروبار ہے وہ انجام دیتے ہیں اور کماتے ہیں، اور کما کر اپنے گھر والوں کا گزارا کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے جز سے یہ پتا چلا کہ کمانے کی جو ذمہ داری ہے گھریلو سنسار میں، کما کر گھر کے نبھاؤ کرنے کی جو جواب داری ہے یہ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کتنے گھر ایسے ہیں جس میں خواتین جو ہیں وہ کام کاج اور مزدوری کے لیے جاتی ہیں، اور ان کے مرد بیچارے ہوٹلوں اور ہوٹلوں کو بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، اور اس پر قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ مرد کو برتری اسی بنا پر دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کریں، اور کما کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کہ جو ظاہری عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا،
दुरूद पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, यही सब इबादत है। ऐसा नहीं है, इस्लाम में इबादत का मफहूम बहुत वसी है, बहुत वसी है। इबादत का मफहूम इतना बड़ा वसी है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर पानी पी लेता है, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर पी लेता है, पानी को देखे बगैर पी लेता है, तब भी उसका पेट भर जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन उस पर इससे कोई अजर व सवाब नहीं मिलता। लेकिन यही पानी का गिलास अगर कोई भाई या कोई बहन, कोई मोमिन मुसलमान मर्द या औरत, जवान या बच्चा, अगर इस पानी के गिलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 सांस से पानी को देखकर बैठकर अगर पीता है तो पेट तो उसका भरता ही है, लेकिन इसके पानी पीने को अल्लाह पाक इबादत में शुमार फरमाता है। तो यूं ही अपने घर वालों के लिए कमाना रिज़्क़ हलाल और इसके लिए जिद्दोजहद करना और अपने बाल बच्चों पर खर्च करना और इनका निभाव करना, ये भी एक अजीम इबादत है। एक इंसान अगर सुबह को अपने घर से निकलता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, रात को वो थका हारा अपने घर आता है, रिज़्क़ हलाल के लिए अगर इसकी जिद्दोजहद है तो इसकी इस मेहनत में और इस सफर में इसका उठने वाला हर कदम अल्लाह पाक इबादत में शुमार फरमाता है। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा, क्या काम करते हो? हमारे यहाँ कोई आता है तो हम पूछते हैं ना कि आपकी क्या मशगूलियत है, काम काज क्यों करो, जो पूछते हैं ना अपना धंधा वगैरह क्या है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा कि क्या तुम्हारी मशगूलियत है, काम क्या करते हो? उसने कहा कि हजरत मेरा कोई काम नहीं है सिवाय अल्लाह की इबादत के, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ, यही मेरी मशगूलियत है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तेरे घर वालों का गुजर बसर कैसे चलता है, तेरे घर वालों का खाना पीना कैसे होता है, बसर औकात कैसे होता है? उसने कहा कि हजरत मेरा एक भाई है, वो कमाता है, कामकाज करता है, मेहनत करता है, कमाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है और मेरे बच्चों को भी खिलाता है। उसने मुझे फ्री रखा है, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ और मेरा भाई कमाता है, मेरे बाल बच्चों को भी खिलाता है और अपने बाल बच्चों को भी खिलाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी इबादत से तेरे भाई की इबादत बड़ी है, तेरी इबादत से तेरे भाई की इबादत बड़ी है। यानी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, तस्बीह फिराना, सजदे रुकू करना, यही नमाज, यही इबादत नहीं है, बल्कि बंदा मेहनत मुशक्कत करके अपने घर वालों का निभाव जो करता है तो ये भी एक किस्म की अजीम इबादत है। तो मर्दों की दूसरी फजीलत, औरतों पर बरतरी की फजीलत की दूसरी वजह यह है कि मर्द हजरात कमाते हैं और कमाकर खर्च करते हैं। पता ये चला कुरान पाक की इस हदीस, इस आयत करीमा के जुज़ से कि कमाने की जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के सिरे रखी है वो औरतों पर नहीं है। मजीद आगे रब्बे करीम फरमाता है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। मर्दों की फजीलत बयान हुई, फजीलत की वजह अल्लाह ने बयान की। अब आगे अल्लाह पाक अच्छी औरतों की व्याख्या, अच्छी औरतों की तारीफ क्या है, अच्छी औरत किसे कहते हैं और उसकी घर संसार में उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी क्या है, इसको अल्लाह पाक ने इस आयत में बयान किया है। रब्बे करीम फरमाता है, फस्सालिहातु कानितातुन, अच्छी औरतें वो हैं जो शर्म वालियां हैं, जिनके अंदर हया का मादा है। अच्छी औरत की पहली अलामत अल्लाह ने जो बयान की है कि उसके अंदर शर्म हो, उसके अंदर हया हो, तो वो अच्छी है। अगर उसके अंदर हया और शर्म नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी तालीम याफ्ता हो, चाहे कितनी बड़ी ऑफिसर हो जाए,
चाहे कितनी बड़ी टैलेंट हो जाए, चाहे कितने बड़े ओहदे के ऊपर फाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर शर्म और हया का मादा नहीं है तो दुनिया लाख उसकी इज्जत आबरू करे, वो अल्लाह के नजदीक हरगिज अच्छी नहीं है, हरगिज अच्छी नहीं है। अच्छी औरत की अलामत यह है कि उसके अंदर हया हो और उसके अंदर शर्म का मादा हो। हया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ये ईमान का एक हिस्सा है। यानी अगर किसी के अंदर हया ना हो, किसी के अंदर शर्म ना हो, तो समझ लीजिए कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो अच्छी औरत की अलामत यह है कि उसके अंदर हया हो, उसके अंदर शर्म हो। और आज ये चीज जो है, हया और शर्म जो है, वो माशरे से उठती नजर आती है। इसमें कई लोग बड़ी उम्र के हैं, बैठे हुए हैं, आज से 30 साल 35 साल पहले की शादियों का आज की शादियों से आप मुवाज़ना करें। हमने अपने बचपन के अंदर देखा है, हम देहात में रहते थे, हमें मालूम है कि देहातों के अंदर और सिटियों के अंदर भी होगा, उस वक्त लाज निकालने का रिवाज था। हमारे यहाँ अभी भी लाज निकालने का रिवाज है, हमारे घरों में, हमारे खानदान में हम अभी भी लाज निकालने का रिवाज है। लाज यहाँ से लेकर यहाँ तक घूंघट। देहातों के अंदर ये देखा जाता था कि अगर कोई औरत कुएं से या नदी से पानी भरकर आती है, घर सर के ऊपर बेड़ा उठाए हुए चली आती है और सामने से मर्द हजरात का गुजर होता है, तो औरतें मुंह फिरा कर खड़ी हो जाती थी। ये क्या था? ये शर्म थी, ये हया थी। और सिर्फ अपने अहले खानदान के बड़ों का नहीं, गैर मुस्लिमों का भी पर्दा किया करती थी। अगरचे साड़ियां पहनती थी लेकिन पर्दा किया करती थी, घूंघट निकाला करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मुआशरे से लाज का रिवाज खत्म हो गया। अब तो अगर के रिश्ते की बात होती है ना, तो पूछते हैं हजरत के लाज का डोनो रिवाज तुम्हारे घर में करो, તમારે લાજ કાઢવાનો રિવાજ। आपने अगर यूं कह दिया हाँ हमारा घर में तो लाज से हो, तो आपने बात नहीं बनाएगी, तो रिश्ता नहीं होगा। इसलिए कि हमने जो है लाज छोड़ दी है, हमने शर्म, लाज ये हिंदी जबान का लफ्ज है, उसका माना ही शर्म है, उसका माना ही हया है। तो अगर इस बिना पर अगर रिश्ते का इनकार किया जाता है, तो समझ लो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने हमारी बच्ची की परवरिश जो बड़ी बेहयाई के साथ की है, हमने बेशर्मी के साथ की है, हमारी बच्ची जहां भी जाएगी किसी की शर्म और हया नहीं रखेगी, और तुम्हारे घर के अंदर शर्म और हया और लाज है, लिहाजा ये रिश्ता नहीं होगा। तो ये पर्दा जो है, ये हया है, लाज है, ये हया थी। ये आहिस्ता आहिस्ता लाज उठकर सर पर आ गई, दुपट्टे की सूरत में आ गई। फिर दुपट्टे के बाद तो वो दुपट्टा भी गले के अंदर चला गया। और अब तो इस कौम ने बेहयाई की हद इतनी तोड़ दी है, इतनी हद तोड़ दी है कि पहले तो शादी के मौके पर औरतें अपने घरों के अंदर गाती थी, बजाती थी, और वही सब घर के अंदर ही होता था, वो भी नाजायज था। लेकिन अब बेशर्मी और बेहयाई की इस हद को ये माशरा पहुंच चुका है कि सड़कों के ऊपर डीजे पर खवातीन एक और मर्दों के हाथ में हाथ डालकर नाच रही हैं, और उसके घर वाले इसके ऊपर गर्व कर रहे हैं, इस पर खुश हो रहे हैं, इस पर खुश हो रहे हैं, और दूसरों को बताते हैं कि जो तो खरे वो लिखिए वो रोमे ही। ये हद, बेशर्मी की हद से पार हो गए हैं। आपने बारातें देखी होगी, जान देखी होगी, बारातों के अंदर कोई भी औरत ऐसी नहीं होती थी कि जिसके सर के ऊपर दुपट्टा न हो। और आज हाल ये हो गया है कि 17, 20, 25 साल की लड़कियां तो क्या, 60, 65 साल की बूढ़ियों के सर के ऊपर भी दुपट्टे नहीं होते। और नी मुरिया लिबास आ गए, नी मुरिया लिबासों ने
لباسوں نے دھوم مچا رکھی ہے بازاروں کے اندر. یہ ساری بے حیائیاں جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ گئی ہے. اچھی عورت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہو. آج حالات کتنے تبدیل ہو گئے. ایک عورت اگر ایئرپورٹ کے اندر نوکری کرتی ہو, فلائٹ کے اندر ایئر ہوسٹس ہو, لوگ سوئچ دباتے تو فوراً آ کر پوچھتی ہے کیا ہے سر ہے, ہنس کے بات کرتی ہے. اور اس طرح بغیر ضرورت کے لوگ سوئچیں دبا کر بلاتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچی ایئر ہوسٹس ہو تو اس کے پورے خاندان کو, معاشرے کو گرو ہوتا ہے. یہ بہت ٹیلنٹ ہے, بہت تعلیم حاصل کی ہے, بہت ہوشیار ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی بچی پردے کے اندر رہ کر اپنی چار دیواری کے اندر شرم اور حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکھانوسی ہے. اور یہ بے حیائی جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ ہوشیار ہے. اگر یہی کامیابی ہے تو اے اہل دنیا تمہیں تمہاری کامیابی مبارک ہو. ہم تو اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور حضور کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اچھی عورتیں وہ ہیں جن کے اندر حیا ہو. رشتوں کے اندر, نعتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی خاتون دیکھیں, اچھی خاتون مل جائے. انہیں چاہیے کہ جس خاتون کو یا جس بچی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو پراتھمکتا میں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حیا اور شرم ہے کہ نہیں. اگر حیا اور شرم کا مادہ اس کے اندر ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی اچھی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اگر وہ شرم اور حیا نہیں ہے تو ساری دنیا کے اندر اچھی ہو, لیکن جو اللہ اور رسول کے نزدیک, قرآن کے نزدیک وہ اچھی نہیں, وہ ہرگز اچھی نہیں ہو سکتی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور وہ حفاظت کرنے والی ہو جیسا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. یعنی عورت کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ حفاظت کرنے والی ہو. یہاں اس میں اللہ نے عورت کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہو. کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہو؟ شوہر کی گھر, اس کی مان مریادہ, اس کی عزت آبرو, اس کی مال, اس کے مکان, اس کی دولت, اس کی اولاد, ان ساری چیزوں کی ذمہ داری, ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خواتین کو سپرد کی ہے. مرد جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے اور کما کر اپنے گھر آ کر لاتا ہے. یہ کمانے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کمائی کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. اب ایسے پرفتن دور کے اندر ایسی خواتین کہ جو اپنے شوہر کی عزت آبرو, اس کی مان مریادہ, اس کے اہل خاندان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو, ایسی مثالیں تو بہت مشکل, شاذ و نادر ہیں. لیکن ہاں وہ زمانہ دیکھیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا زمانہ سارے زمانوں میں سب سے بہتر ہے. خیر القرون جو زمانہ ہے اس زمانے میں, اور حضور کی بارگاہ سے تعلیم یافتہ خواتین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی عزت آبرو اور اس کی مان مریادہ کی حفاظت کرنے والی تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی عزت آبرو اور ان کی مان مریادہ کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک مہمان کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے.
اور گھر آ کر پوچھا کہ کھانے کا سامان ہے؟ عورت نے کہا، بیوی نے کہا کہ ایک آدمی کی خوراک ہے، ایک آدمی کی خوراک ہے، یعنی ایک آدمی جتنا کھا سکے اتنا ہے، اور ابھی ہم اور آپ باقی ہیں، بچے بھی ابھی بھوکے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، بچوں کو پھسلا کر سلا دو، پھر کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو جانے کے بعد جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں، تشریف لائیں، کھانے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو تم دیے کی واٹ، دیے کی لو درست کرنے کے لیے کھڑی ہونا، اور لو کو درست کرنے کی بجائے اس کو بجھا دینا۔ پھر اندھیرے کے اندر، اندھیرے میں مہمان کے ساتھ ہم بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے، لیکن میں اور تو، ہم دونوں خالی لقمہ اٹھائیں گے، خالی ہاتھ اٹھائیں گے اور منہ تک لے جائیں گے، اور یوں ہمارا مہمان یہ خیال کرے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہم خالی لقمہ اٹھائیں گے اور مہمان ہمارے یہاں سے پیٹ بھر کر شکم شیر ہو کر کھانا کھا کر جائے گا۔ اس کے مطابق کھانا تیار ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ درمیان کھانا میں خاتون اٹھی اور اس نے اٹھ کر جو دیا جل رہا تھا اس کی واٹ کو درست کرنے کی بجائے بجھا دیا، اور کھانے کے لیے مہمان کے ساتھ دونوں میاں بیوی بیٹھے اور خالی ہاتھ اٹھا کر منہ تک لے جاتے۔ مہمان یہ سمجھتا تھا کہ صاحب خانہ گھر والے بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی کی خوراک تھی، مہمان نے شکم سیر ہو کر کھا لیا، اور یہ میاں بیوی اپنے بچوں کی طرح بھوک کے رات کو سو گئے ہیں۔ صبح میں فجر کی نماز کے لیے جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غیب دا نبی نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات کو تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کردار ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہے شوہر کی مان مریادہ اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ یاد رکھنا، کوئی بھی خاتون خود بھوکی سو سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتی۔ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سلا سکتی، خود بھوکی رہ سکتی ہے، لیکن یہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نبوت کی تعلیم یافتہ خاتون تھی کہ جس نے اپنی شوہر کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا سلانا گوارا کر لیا اور خود بھی بھوکا رہنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے شوہر کی عزت آبرو پر داغ نہیں لگنے دیا۔ آج ہماری یہاں تعلیم کی کمی ہے۔ آج کل کی خاتون اگر ہوتی اور اس طرح کا معاملہ ہمارے گھر میں ہو تو یہ کہہ دیتی کہ لو مہمان لے کر آ گئے، گھر نہ گھنٹی ٹاکے نہ پڑوسی نے لوٹ۔ لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کی تعلیم یافتہ تھی، انہوں نے اس طرح اپنے شوہر نامدار کی عزت آبرو کی حفاظت کی۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنے شوہر کی عزت آبرو، اس کی مال، اس کے مکان اور اس کے ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے۔ تو مردوں کی حاکمیت بیان ہوئی، یہاں تک مردوں کی ذمہ داریاں بیان ہوئی، اچھی عورت کی نشانی اور اس کی ذمہ داری بیان ہوئی۔ آگے اللہ پاک اس آیت میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہاں سے کیا بیان ہوتا ہے آگے اس آیت کریمہ میں؟ ان جھگڑوں کا بیان ہے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور جھگڑوں کا اللہ نے جھگڑوں کے اکیل کا بیان کیا ہے کہ جب گھر کے اندر لڑائی کی نوبت آئے، جھگڑے کی،
تو اس کا اکیل کیا جائے، راستہ کیا نکالا جائے؟ راستہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں نصیحت کرو۔ یعنی جب پتا چلے مرد کو کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت اب ذرا ٹیڑھا چلنے کی ابتدا ہوئی ہے، اب گھر کے اندر ماحول خراب ہونا شروع ہوا ہے، اب جھگڑے کی ابتدا ہوئی ہے، ایک دم نہیں ہوتی کسی فیملی کے اندر، ہوتی ہے سب میں، لیکن آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اندیشہ ہو کہ ہاں اب گھر کا ماحول خراب ہونے والا ہے، یا یہ عورت لڑائی کے اوپر اتر آئی ہے، تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ یعنی پہلا پگتھیا مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ عورت کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی مرد کے یہ حقوق ہے، عورتوں کے یہ حقوق ہے، اللہ نے تمہاری یہ ذمہ داری مقرر کی ہے، ہماری یہ ذمہ داری مقرر کی ہے، اس کو سمجھائیں۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہاں تو ذرا سی تو میں ہوئی اور ذرا سی گرما گرمی ہوئی، اٹھائی لکڑی اور مار مار کے جانور کی طرح مار کے اس کو توڑ ڈالی، اور اگر اس سے بھی زیادہ اگر چوتھے آسمان کے اوپر سانپ کا دماغ ہے تو فوراً 3 مرتبہ بول کے جاؤ، اور طلاق دینے کے بعد پھر ایسے پچھتاتے ہیں، پھر آتے ہیں سید صاحب کے پاس، پھر آتے ہیں حافظ صاحب کے پاس، حافظ صاحب غصے میں بولا گیا ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ بابا غصے کے اندر بولا گیا، یہ بھی گرم تھی، غصے میں تھی، میں بھی غصے میں تھا، اور یہ بات ہنستے ہنستے کرتا ہے آنے والا، کیا ہو تھی بابو یہ بات پچھی بولا ہی کیوں؟ تو طلاق تھی کہ نہ تھی؟ میرے بھائی طلاق کوئی محبت سے دینے کی چیز نہیں ہے، محبت سے کپڑے دیے جاتے ہیں، میک اپ پاؤڈر کے سامان دیے جاتے ہیں، ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں، کسی معاشرے کے اندر خوشی کے ساتھ طلاق تو نہیں دی جاتی۔ تو یہ پوچھنے آیا ہے بندہ کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر بتاتے ہیں، جب حضرت مسئلہ بتاتے ہیں تو ایسا منہ بگاڑ کے بندہ جاتا ہے کہ جیسے 8-10 لیمبو کسی نے نچو دیے اس کے منہ میں۔ مرد کو مرد ہونے کے ناطے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اسے سمجھائے، فَعِظُوهُنَّ، یہ رب کا فرمان ہے کہ ان کو سمجھاؤ، لیکن خود سمجھدار ہوگا تب بندہ سمجھائے گا، خود اس کے اندر کوئی دین کا نالج ہوگا تب وہ جا کر سمجھائے گا، خود ہی اگر خالی ہوگا تو یہ بیچاری کو کیا کھاک سمجھائے گا؟ سمجھانے سے کام نہ چلے تو یہ بات بھی ہے نا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لاکھ سمجھاؤ لیکن کتے کی دم ٹیڑھی تو 10 مرتبہ سیدھا کرو واپس ہی موڑ دو، نہ سمجھے تو اللہ پاک نے دوسرا بھی راستہ، دوسرا زینہ، دوسرا پگتھیا یہ ہے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ عَنِ الْمَضَاجِعِ، نصیحت کرو، اگر نہ مانے اپنے بستروں سے جدا کر دو، اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے کا ویوہار کم کر دو، ہو سکتا ہے کہ ٹھکانے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ سمجھ جائے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو تیسرا اسٹیپ وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی مرد اگر عورت سمجھانے سے نہ سمجھے، بول چالنے کے ویوہار روک دینے سے نہ سمجھے، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مرد اس کو نصیحت کے خاطر مار بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے نصیحت کے خاطر، ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے لائن پر، لیکن ایسی مار جس کو مفسرین نے کہا ہے ضربن غیر شدیدہ، یعنی ہلکی مار مار سکتا ہے، ہلکی مار مار سکتا ہے، جانوروں کی طرح نہیں، ہلکی مار مار سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
تو ان کو حیران کرنے کے دوسرے راستے تلاش نہ کرو. فَإِنْ أَطَاعُوكُمْ اگر وہ تمہاری بات مان لیں. ہوتا ہے ایسا، نصیحت سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ناراضگی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی مار پیٹ سے سمجھ آ جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بیچاری خاتون معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو بھائی نہیں مانتے ہیں، ہوئے نہیں کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. اور جب رب نے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوكُمْ اگر وہ تمہاری بات مان لے اور راہ راست پر آ جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان کو حیران کرنے کے دوسرے راستے تلاش مت کرو. ہمیں بھلے بیٹھی ہمیں ہوں جو ہی لے، یہ مرد کا شیوائی نہیں ہے. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اس وقت یہ خیال کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، کتنے گناہ مول لیتے ہو، کتنی نافرمانی کرتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم اور ایسا مہربان رب ہے کہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد اگر بندہ رات کو توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو وہ خالق کائنات ساری مخلوقات کا مالک ہو کر تمہارے صرف توبہ اور معافی سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو تم عورت کے چند قصور معاف نہیں کر سکتے ہو؟ یعنی اس معاملے کے اندر مرد کو، کس کو؟ مرد کو اپنا دل گردہ تھوڑا وسیع رکھنا چاہیے، وسیع رکھنا چاہیے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کو اس کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی. گھر کے اندر روزانہ تو میں اور جھگڑا فساد ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اس مرد نے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ اب میں فاروق اعظم کے دربار میں تیری شکایت کروں گا. ایک مرتبہ یہ گیا امیر المومنین کے دروازے پر شکایت کرنے کے لیے، فریاد کرنے کے لیے کہ میرا گھر کیسے چل رہا ہے، میری عورت مجھے کس طرح تنگ کرتی ہے، کس طرح جھگڑتی ہے. وہ اپنی فریاد کرنے کے لیے دربار فاروقی میں پہنچا، دروازے پر گیا. شریف لوگوں کا زمانہ تھا، دروازہ کھٹکھٹا کر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے. یاد رکھیے گا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پر ہم جائیں نا تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سائیڈ میں کھڑے رہ جائیں. دروازہ کھٹکھٹا کر تراڑ میں سے دیکھے نہیں کہ کون آئے سے، بار بار کھٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی مرد نہ ہو، خواتین ہو سکتا ہے کہ کوئی سوئے ہو. سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں. تو شریف لوگوں کا زمانہ تھا، وہ کھٹکھٹا کر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی تھی. اس کو تو پہچانتا تھا کہ یہ امیر المومنین کی آواز ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سامنے ان کی خاتون ان کو جواب دے رہی تھی، سامنے. ہاں بھائی نہ تو گھرن مری گیا. اللہ کیا آپ پر پڑھتو ہوں. یہ بیچارہ چل نکلا، سمجھ گیا کہ جو تکلیف میں مبتلا ہوں، یہ تکلیف میں تو حضرت بھی مبتلا ہے. بہت چل نکلا ہے. اتنے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بھائی جاتے ہیں. فرمایا کہ بھائی ادھر آؤ. کیا نہ کچھ کام نہیں حضرت پر میں جاؤں. ارے آ تو صحیح، کچھ کام ہوگا تبھی تو آیا ہوگا. واپس اس کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ بتا. اس نے کہا، پھر اپنی پوری گھر کی ڈیٹیل اس نے دی کہ ایسا ایسا میرے گھر کے اندر چل رہا ہے، اور میرے گھر کے اندر اتنا فساد اور جھگڑا چل رہا ہے، میری عورت مجھ سے جھگڑ رہی ہے. وہ میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو حال میرا ہے وہ حال تو حضرت آپ کا بھی ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھ سمجھنے کی بات ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیا کہ دیکھ بھائی سن لے، یہ پورا دن باورچن بن کر میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، صفائی کامدار والی بن کے میرے پورے گھر کی فلیے کی صفائی کرتی ہے.
धोबन बन के मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े धोती है, यानी पूरा दिन ये काम काज के अंदर लगी रहती है। अगर कभी उसकी चंद बातें हम सुन ले तो जाता क्या है? अगर चंद बातें कभी हम उसकी सुन ले तो हमारा इसमें जाता क्या है? यानी मतलब ये था कि भाई अपना दिल गुर्दा है ना, थोड़ा वसी रखा करो। तो ये कुरान मजीद वल फुरकान अल हमीद की आयत करीमा का मुख्तसर तर्जमा और उसकी वजाहत करने की टूटी फूटी अपने नाकिस इल्म के मुताबिक कोशिश की है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। शादी खाना आबादी है, निकाह समाज की एक सिस्टम है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है, नस्ल की बका का एक अजीम जरिया है। रिश्ते निकाह, अभी हाफिज साहब की बिला ने बताया कि यही वो रिश्ता है कि जो सबसे पहले आलम वजूद में आया और जमीन पर नहीं जन्नत में, और इसी रिश्ते की बिना पर सारे रिश्ते हमें नसीब हुए हैं। बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, जितने भी रिश्ते हैं सबन जितने भी वो सारे इसी रिश्ते के नतीजे में आलम वजूद में आए हैं। ये रिश्ता बहुत ही अहम है और बहुत ही नाजुक है। ये रिश्ता, रिश्ते निकाह बहुत अहम है और नाजुक भी बहुत है। कितना अहम है कि हुजूर ने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह से मुंह मोड़े वो हमसे नहीं है। इतना बड़ा रिश्ता कि इसी रिश्ते की वजह से सारे रिश्ते आलम वजूद में आए। इतना अहम रिश्ता कि जो सबसे पहले अल्लाह पाक ने इसको जन्नत में मुनाकिद किया, हमारे बाप हजरत आदम और हमारी वालिदा हव्वा के दरमियान। और नाजुक भी बहुत है ये रिश्ता। आप गौर कीजिए, एक लफ्ज से काजी साहब फरमाते हैं फलां का बेटा फलां की बेटी इतने इतने महर के इवज में तुम्हारे निकाह के अंदर दी, और उसने कहा मैंने कबूल की, ये रिश्ता बंध गया। दो अजनबियों के दरमियान ये रिश्ता मुनाकिद हो गया, दो खानदान के दरमियान ये सबंध मुनाकिद हो गया। और यही रिश्ता नाजुक इतना है कि अब जिंदगी के किसी भी मोड़ में, कितनी ही उम्र में एक लफ्ज बोलेगा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये दूसरे रिश्तों की तरह नहीं है। भाई बाप बेटे का एक रिश्ता है। यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, सादाते किराम जलवागर हैं। आप पूरे राजकोट के उलमाए किराम को जमा कीजिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, और कोई शख्स ये कहे कि फैसला कर दीजिए कि मैं अपने बाप के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं, मैं अपने बाप को तलाक दे देना चाहता हूं, मेरा रिश्ता खत्म करवा दीजिए। तो क्या ये हो सकता है कि बाप और बेटे का रिश्ता खत्म हो जाए? तोड़वा सकता है कोई? नहीं। अरे ये तो इतना बड़ा मजबूत रिश्ता है कि जिंदगी तो क्या, मर जाएगा इसके बाद भी मरहूम के पीछे भी नाम तो बाप का ही लगेगा। कयामत के दिन भी बाप के नाम के साथ ही उठाए जाएंगे। वो तो आबाए ही अल्लाह ने फरमाया कि इनको इनके बाप के नाम के साथ पुकारो। लेकिन ये रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ में, चाहे पहाड़ के ऊपर बैठकर या जमीन के ऊपर बैठकर या दरिया के अंदर बैठकर या बंद कोठरी के अंदर बैठकर, कोई गवाहों की जरूरत नहीं है, एक लफ्ज बोला रिश्ता खत्म। फिर चाहे वो खुशी के अंदर बोला हो या गुस्से के अंदर बोला हो, वो खत्म हो जाएगा रिश्ता। फिर को कुछ नहीं चलेगा कि भाई अब मेहरबानी करो, 60 बरस से हमारी जिंदगी चलती, बापू खाए तो कर्म करो, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये रिश्ता बहुत ही अहम भी है और बहुत ही नाजुक है। इसलिए रिश्ते निकाह के खुतबे के अंदर जो आयात हैं वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह पाक ने फरमाया कि डरो तुम्हारे उस रब से, डरो अल्लाह से जिसके नाम के वसीले से तुम अपना हक मांगते हो, अपने रिश्ते मांगते हो। यानी रिश्तों की पासदारी से अल्लाह तबारक व तआला, रिश्तों की पासदारी के मुतालिक अल्लाह से डरो, रिश्तों के टूटने में अल्लाह से डरो, रिश्तों के निभाव में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करो। ये रिश्ता बहुत नाजुक है।
اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کے بعد کئی بچے کم علم جن کے پاس دین کا کوئی نالج کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ سب یوں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ہماری شادی کر دی، ان کی ذمہ داری ختم ہوئی ہے، ان کے راستے ہم اپنے راستے، اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں، قریبی ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رب عزت تمہارے پروردگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، رشتوں کے نبھانے میں، رشتوں کی پاسداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں ایک صحابی رسول نے، ایک نوجوان نے حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت کی۔ شکایت یہ تھی کہ میرے والد مجھے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر ڈالتے ہیں، مجھے پوچھے بغیر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ، ان کے والد کو بلاؤ۔ قاصد جب بلانے کے لیے گیا تو اس بوڑھے شخص نے، اس نوجوان کے باپ نے قاصد سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں یاد کیا ہے، حضور نے مجھے کیوں بلایا ہے، کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ تو اس قاصد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں تمہاری فریاد کی ہے، تمہاری شکایت کی ہے تمہارے والد نے۔ اس کو باپ کو جھٹکا لگ گیا، دھچکا لگا اس کو کہ ارے میرے بیٹے نے میری شکایت حضور کی بارگاہ میں کر دی، اور اس نے اپنے دل کے اندر کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار اس نے کہے اپنے دل کے اندر۔ وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے جبرائیل کو بارگاہ رسالت میں بھیجا اور کہا کہ محبوب جب وہ بوڑھا شخص اس نوجوان کا باپ یہاں آئے تو اس کو پوچھنا کہ اس نے دل کے اندر جو اشعار پڑھے ہیں وہ آپ کو سنائے، اس کو سننا اس نے کیا کہا ہے۔ جب وہ بوڑھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے راستے میں جو اشعار کہے ہیں وہ مجھے سناؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن دل کے اندر جو سوچا ہے تمہارے رب نے اس کو سن لیا ہے، اور جبرائیل کے ذریعے مجھے خبر دی ہے کہ وہ اشعار تو مجھے سنا۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے کہا جو اشعار کہتے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔ بیٹا ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب تجھے گرمی لگتی ہے تو میری کھال جلنے لگتی ہے۔ بیٹا ہم نے اپنے اندر سردی کا احساس نہیں کیا ہے، لیکن جب تجھے سردی میں دیکھتے ہیں تو اپنے بدن میں ٹھنڈ چڑھنے لگتی ہے، اور تو نے آج کیا کر دیا، حضور کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی۔ جب وہ اشعار اس بوڑھے نے سنائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے، اور حضور نے فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کی شکایت کی ہے، انتا و مالوکا لی ابی کا، جا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، کبھی بھی دیش کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر ہمیشہ رہنے والے رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس رشتوں کو اللہ کے نام سے وسیلوں سے مانگتے ہیں اور رشتوں کے نبھانے میں اور اس رشتوں کی پاسداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ لائق عزت مبارکباد ہے سید شوکت علی بابو صاحب کی بلا کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر یہ اجلاس کا انعقاد کیا ہے، ورنہ عمومی طور پر شادیوں میں ایسے اجلاس بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں کے جب گٹھے ہوتے ہیں، ڈانڈیا راس ہوتے ہیں، ڈی جے ہوتے ہیں، ناچ گان کی محفلیں ہوتی ہیں،
یہ ساری چیزیں شادیوں کے موقع پر ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل کرنا اپنی یہاں خوشی کے موقع پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ایک بہت بڑی صورت ہے. آپ سوچئے کہ ہمیں اور آپ کو روزی کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہمیں اولاد کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. ہمیں مال دولت کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا. اور ہمارے یہاں خوشی کا شادی کا موقع کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا. تو اس رب عز و جل سے سب کچھ لے کر ہم اپنے گھر ڈی جے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نافرمانی کریں، تو یہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنی بڑی ناشکری ہے. بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے. اور رب کی دی ہوئی دولت، رب کی دی ہوئی نعمت کی سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے نام پر خرچ کریں. میں سید شوکت باپو کو لائق صدبار مبارکبادی کے لائق سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی نیک بیٹی کے شادی کے موقع پر یہ اللہ اور رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے. اللہ پاک اس کی برکتیں ہونے والے دلہا دلہن کو ہمیشہ زندگی بھر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. आधा घंटा मैं तो बोल चुका आधा घंटा थोड़ी देर یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہونے گا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. راز محشر ساتھ ہو شبیر و شپر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك واسطہ غوثی ورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبھی حضرات بھائی جان کو اپنے اپنے جگہ میں تشریف رکھیں